لیکن اگر پھر بھی نہ مانی تو اس کے دوبارہ سوال پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ غائب ہوگی، آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ اگر ماما نہ مانی تو بھی میں تم سے شادی کروں گا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو کائنات کے لیے خود کو نارمل رکھنا مشکل ہو گیا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ پر میں آنٹی اور گھر والوں کی رضامندی کے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے آپ کے ساتھ کے علاوہ آپ سے جڑا ہر رشتہ چاہیے، گھر چاہیے اور اس کا سکون چاہیے۔ میں تمہیں ہر رشتہ دوں گا کائنات، تم مجھ پر یقین رکھو۔ مصطفیٰ نے لسانیت سے اسے سمجھایا۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرے اور آپ کے اسٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ میں آپ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتی۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے آپ کو شرمندگی ہو، کیا حیثیت ہے میری؟ وہ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ مصطفیٰ کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہونے لگی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کی پشت دیکھنے لگا۔ ان سب فضول باتوں کو میں کیا سمجھوں؟ اب میری باتیں بھی آپ کو فضول لگ رہی ہیں؟ وہ اس کی طرف رخ موڑ کر مسکرائی، جس کی آنکھوں میں اب الجھن کے بجائے غصہ بھڑکنے لگا تھا۔ کائنات کے دل کی دھڑکن یخلق تیز ہو گئی۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تم مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ مصطفیٰ اس کے قریب آ گیا تو اس نے سر جھکا لیا۔ اس کی خاموشی پر ایک پل کے لیے وہ حیران رہ گیا اور اگلے ہی پل تیش کے مارے اس کی مٹھیاں بھینج گئیں۔ کائنات کو اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہوئیں تو وہ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی، لیکن اس سے پہلے اس کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تمہیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری ہاں یا نہ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ اس کے ہاتھ پر مصطفیٰ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کے مارے اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ ہوتے کون ہیں میرا ہاتھ پکڑنے والا؟ اس نے غصے سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ بات کس طرح کر رہی ہو تم؟ مصطفیٰ کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کب کا اس کا ہاتھ اٹھ چکا ہوتا۔ میری مرضی، میں جو چاہے کروں، منمانی کرنے کا حق صرف آپ کو ہے۔ اس نے بدتمیزی کے ساتھ جواب دے کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ کائنات، مصطفیٰ نے نال بھبوکا چہرہ اس کے ساتھ اسے جھٹکا دیا۔ سوری کائنات، میں کیا کروں، مجھ سے تمہارا یہ رویہ برداشت نہیں ہوا۔ پلیز آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں کبھی تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، لیکن اتنا سمجھ گیا ہوں تم پریشان ہو۔ جو مجھ سے اسٹیٹس اور لوگ کیا کہیں گے جیسی فضول باتیں دماغ میں گھسا لی ہیں، انہیں اپنے ذہن سے نکال دو۔ مصطفیٰ اپنی ذات سے جڑے ہر رشتے کی عزت کروانا جانتا ہے۔ مجھے دنیا کی نہیں تمہاری پرواہ ہے۔ اس کے لیے ہمارا نکاح کل ہوگا، چاہے کوئی رضامند ہے ہو یا نہ ہو۔ کائنات غور سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی کہ واقعی محبت تو وہ اس سے کرتا تھا کہ اس کی پریشانی سے محسوس ہو گئی تھی۔ وہ اتنی غور سے اسے دیکھ رہی تھی جیسے اس کا ایک ایک نقش دل میں اتار رہی ہو۔ کیا بات ہے؟ اس کی اتنی محبت پر وہ زیر لب مسکرایا۔ پتہ ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہارا قرب مجھے پاگل کر رہا تھا، لیکن تمہاری خاطر میں نے خود کو روک لیا۔ لیکن اب تمہاری نظریں کچھ اور ہی پیغام دے رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب ہوا تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اس کے چہرے پر چھائی گھبراہٹ دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ کچھ دیر وہ ایسے ہی کھڑی رہی، لیکن آنکھیں کھولتے ہی اسے جھٹکا لگا۔ نصرت دروازے کے درمیان کھڑی سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سمیرہ کے اندر داخل ہوتی اس نے بے چینی سے اسے دیکھا اور اس کی ملامت کرتی نظریں دیکھ کر اس نے نظریں جھکا لی۔ کائنات، یہ سب کب تک چلتا رہے گا؟ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے نظریں جھکائے ہوئے پوچھا۔ کیا کیا ہے؟ سمیرہ نے حیرت سے اس کے الفاظ دہرائے۔ ابھی کوئی کسر رہ گئی ہے؟ پچھلے 2 ہفتوں سے کم از کم 50 چکر لگا چکے ہیں وہ لوگ۔ تمہاری وجہ سے وہ اتنا پریشان ہے، تم انہیں بتاتی کیوں نہیں کہ تم یہاں ہو؟ سمیرہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں ہوں تو وہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے اور میں وہاں جانا نہیں چاہتی۔ یہی تو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں؟ وہ شخص جس کے نام سے تمہاری آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، کبھی تم اس کا حال دیکھو، تمہاری وجہ سے وہ کیسا ہو گیا ہے۔ ہر بار وہ اتنی آس سے تمہارا پوچھتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کائنات کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، آنسو دے کر اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کائنات، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ میں سمجھ نہیں سکی۔ یہ شخص تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے، تم صرف اس کی ماں کے کہنے پر اسے چھوڑ رہی ہو۔ اس طرح کے پاگل پن کی امید صرف تم سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو یہ گولڈن چانس کبھی مس نہ کرتی۔ اگر ایک شخص میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے تو میں صرف اس کی بنوں گی، اور پھر وہ مجھے محبت کے ساتھ زندگی کی ہر خوشی بھی دے سکتا ہے۔ لیکن افسوس، سمیرہ نے اسے دیکھ کر دکھ سے سر ہلایا۔ کیا تمہیں اس سے محبت نہیں تھی؟ میں نے ساری زندگی میں اگر کسی کو چاہا ہے تو وہ مصطفیٰ ہیں۔ سمیرہ کے سوال پر وہ تڑپ کر بولی۔ تو پھر کیا تمہیں اس پر بھروسہ نہیں ہے؟ مجھے مصطفیٰ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ تو سمیرہ نے اتنی حیرت سے اسے دیکھا کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ سمیرہ، مجھے بددعا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ایسی شادی کبھی کامیاب نہیں ہوتی جس میں ماں کی دعائیں شامل نہ ہوں، بھائیوں اور باپ کا ساتھ نہ ہو۔
انکل موئز شوریز سب خوش ہیں، لیکن آنٹی ہیں، میں اپنی نئی زندگی ماں کی بددعاؤں سے نہیں کرنا چاہتی۔ اگر میں مصطفیٰ کے گھر والوں کی موجودگی کے کیے بغیر نکاح کر لیتی تو ہماری جیسی لڑکیاں جو حالات کا شکار ہو کر کسی کے گھر پناہ لیتی ہیں، ان پر گھر کے بیٹوں کو پھانسنے کا الزام ہمیشہ کے لیے مستند ہو جاتا۔ آنٹی سمجھتی ہیں مجھے دولت کا لالچ ہے، میں انہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے مصطفیٰ کی دولت سے نہیں، ان سے محبت ہے۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کے سمیرہ کو دیکھا۔ آنٹی صحیح کہتی ہیں، میں منحوس ہوں۔ جو بھی مجھے پیار کرتا ہے یا جس سے میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے چھوڑ جاتا ہے۔ واقعی میں نے ہر پیار کرنے والے رشتے کو کھویا ہے، پر میں مصطفیٰ کو نہیں کھونا چاہتی۔ مصطفیٰ کا ساتھ نہ پانے کا غم ساری عمر رہے گا، لیکن یہ خوشی بھی ہوگی کہ وہ جہاں ہیں صحیح سلامت ہیں۔ کہیں کوئی شخص ایسا ہے جس کا دل صرف میرے لیے دھڑکتا ہے۔ سمیرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم اب تک سوئے نہیں؟ فیضان صاحب نے ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے نصرت بیگم کو حیرت سے دیکھا۔ آپ بھی تو جاگ رہے ہیں؟ وہ جمائی روکتے ہوئے ان کے قریب بیٹھ گئی۔ مصطفیٰ کا انتظار کر رہا ہوں، آ جائے گا، بچہ نہیں ہے۔ ان کے لاپرواہی سے کہنے پر ان کی نظریں بے اختیار گھڑی کی طرف اٹھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ پہلے جب اسے 9 سے زیادہ وقت ہو جاتا تو تم بار بار اس کے موبائل پر فون کرتی تھی، اور آج اتنے دیر ہونے پر بھی تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے، مجھے تنگ کرنے کے لیے۔ انہوں نے نظریں سامنے دیوار پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اسے ایسا کرنے پر تم نے مجبور کیا ہے، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں، وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہا، بلکہ اسے مجبور و بے بس لڑکی کہ تم نے گھر سے نکالا ہے اسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ میں نے اسے نہیں نکالا، پتہ نہیں وہ خود کہاں چلی گئی ہے۔ نصرت نے ان سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ کیسی ماں ہو تم نصرت؟ اپنے بچوں کو دکھ اور خوشی تمہیں محسوس نہیں ہوتی؟ تم ہر لڑکی کو اپنی بھابھی کی جگہ کیوں رکھ کر دیکھتی ہو؟ زندگی کو بچوں نے گزارنی ہے۔ اگر وہ اپنی پسند سے شادی کرتے ہیں تو ہمیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا نظریہ ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ میرے بچے صرف میری بات مانتے ہیں، میں جانتی ہوں ان کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ وہ پھر مصطفیٰ نے سبین کو بھی تو پسند کیا تھا، کیا ہوا؟ کچھ دن کے بعد وہ نارمل ہو گیا تھا۔ اسی طرح اب بھی کچھ دن ناراض رہے گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے نارمل انداز پر فیضان صاحب نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ غلط فہمی ہے تمہاری نصرت بیگم، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سبین مصطفیٰ کو صرف پسند تھی، جبکہ کائنات مصطفیٰ کی محبت ہے۔ مصطفیٰ سے شدید محبت کے دعوے دار تم ہو کو، لیکن میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ مجھ سے پوچھو کائنات اس کے لیے کیا ہے؟ اپنے خود ساختہ نظریے میں تم اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ تمہیں اپنے بیٹے کی حالت نظر نہیں آتی؟ پچھلے 20 دنوں سے دن رات وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ کیوں تمہیں دیکھتے ہی وہ نظریں پھیر لیتا ہے؟ کیوں وہ اتنا ٹوٹا ہوا زندگی سے ناراض لگنے لگا ہے؟ اس لیے کہ تم نے اس کے یقین کو توڑا ہے جو اسے تم پر تھا۔ تم نے اس کی محبت کو اس سے جدا کر دیا۔ فیضان، یہ محبت سب کتابی باتیں ہیں۔ آج کل کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا۔ ان کے اتنا سمجھانے پر بھی وہ بے نیازی سے بولی تو وہ کھول کر رہ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ انہیں کوئی سخت جواب دیتے، گاڑی کے ہارن پر وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کچھ دیر بعد وہ اندر داخل ہوا اور ان دونوں پر نظریں ڈالے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کوریڈور سے گزرتے ہوئے اس نے معیز اور شہروز کو اپنے اپنے کمروں کے دروازے پر کھڑے دیکھا، لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنے ماتھے پر کسی ہاتھ کا لمس محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول دیں۔ فیضان صاحب کو اپنے قریب بیٹھے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ انہوں نے بغور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پتہ چل جائے گا بیٹا، تم پریشان مت ہو۔ کیسے نہ ہوں ڈیڈ، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ وہ کہاں گئی ہوگی؟ اس کا کوئی رشتہ دار بھی تو نہیں، اور نہ ہی وہ اتنی بہادر کہ اکیلی نکل جائے۔ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ مصطفیٰ نے لب بھینس لیے۔ فیضان صاحب نے اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں کی سطح نم ہونے لگی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ڈیڈ؟ اسے میرے پیار میں کیا کمی نظر آئی تھی؟ وہ جو مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے ہر رشتہ دوں گا، پھر بھی اس نے میری بات پہ یقین نہیں کیا۔ اس وقت وہ بہت اپسیٹ تھی، مجھے پتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ ہم اسے ڈھونڈ رہے ہیں مصطفیٰ، وہ مل جائے گی، وہ جہاں ہوگی مجھے یقین ہے ٹھیک ہوگی۔ فیضان صاحب نے اسے تسلی دی۔ اور اگر وہ نہ ملی تو؟ اس کے لہجے میں ہزار اندیشے بولنے لگے تو فیضان صاحب نے سر جھکا لیا۔ دروازہ کھلنے پر مصطفیٰ نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ اتنا رخ موڑ گیا۔ فیضان صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں نصرت کے ساتھ شہروز اور معیز بھی کھڑے تھے۔ بس کرو مصطفیٰ، بہت ہو گیا، تمہاری وجہ سے ہماری ساری نارمل لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ اس کا نظریں پھیرنا انہیں سخت برا لگا تھا۔
آپ چاہتی ہیں میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں تو چلا جاتا ہوں۔ اچانک وہ سپاٹ لہجے میں کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو وہ بھوکھلا گئی۔ فیضان صاحب نے تیزی سے اس کا بازو تھاما۔ مصطفیٰ، تم ہوش میں تو ہو؟ وہ ایک غیر لڑکی کے لیے تم اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ ماں؟ وہ استہزائی انداز میں مسکرایا۔ میں آپ کی طرح ہوتی، ماں آپ کی طرح ہوتی ہے۔ صرف ایک خود ساختہ سوچ کی وجہ سے آپ نے میری پوری زندگی کی خوشیاں داؤں پر لگا دی۔ آج تک آپ نے وہی کیا جو آپ کو پسند تھا۔ ہر وہ چیز جو مجھے اچھی لگتی وہ آپ ریجیکٹ کر دیتی۔ محبت کا یہ کون سا انداز ہے؟ شہروز و معیز کو پھر بھی کچھ پسند کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے کبھی نہیں، کیونکہ آپ کو مجھ سے زیادہ پیار تھا۔ اس کی آواز لمحہ بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسکول میں نے فرینڈز بنانے چاہے تو وہ بے بنے جنہیں آپ نے پسند کیا۔ میں نے آرمی میں جانا چاہا، آپ نے منع کر دیا۔ آج تک وہی ہوا ماما جو آپ نے چاہا، کیونکہ آپ کی محبت کی خاطر میں چیزوں سے کمپرومائز کر لیتا تھا، لیکن اس بار آپ نے میری محبت کو چھینا ہے ماما۔ اب میں کمپرومائز نہیں کر سکتا، کیونکہ چیزوں اور انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔ ساری عمر میری پسند کو اپنی پسند کے مطابق ڈھالتے ڈھالتے آپ نے کبھی سوچا کہ میری بھی کوئی پسند ہو سکتی ہے؟ اتنا تو شاید سوتیلی ماں بھی حق دیتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا فیضان صاحب کی طرف مڑا تو انہوں نے ساکھ کھڑی نصرت کو دیکھا، جن کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ آپ نے سوچا جس طرح آپ کی بھابھی آپ کے بھائی کو چھین کر لے گئی، اسی طرح اگر میں کسی لڑکی سے پسند کی شادی کروں گا تو وہ بھی مجھے آپ سے چھین کر لے جائے گی۔ غلط سوچا تھا آپ نے۔ میں آپ کے بھائی کی طرح کمزور نہیں تھا۔ انسان کے دل میں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ اس میں ہزار رشتوں کی جگہ نکل آئے۔ ہر رشتے کا اپنا مقام ہوتا ہے۔ آپ میری ماما ہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور آپ نے ہمیشہ اپنی محبت کو خود محسوس کیا، میرے تک تو وہ احساس پہنچا ہی نہیں۔ ڈیڈ کو دیکھ رہی ہیں آپ، انہوں نے کبھی آپ کی محبت کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن وہ شاید آپ سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے ہیں۔ صرف مجھ سے نہیں، شہروز اور معیز سے بھی۔ آپ سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود بھی ہم تینوں بھائی اپنے دل کی بات ہمیشہ ڈیڈ سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی محبت میں اتنی گنجائش ہی نہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بول رہا تھا، اچانک وہ ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کائنات اس گھر سے کیوں گئی ہے۔ یقیناً آپ نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوگا جو آپ نے سبین کے ساتھ کیا تھا۔ کائنات کے کردار پر چھینٹے اڑائے ہوں گے، لیکن ماما کسی کی انسلٹ کرنے سے پہلے سوچ لیتے اس شخص کی کوئی عزت نفس بھی ہوتی ہے۔ سبین کی آپ نے انسلٹ کی تو اس کے ماں باپ نے اسے سنبھال لیا، لیکن کائنات کو اس گھر سے نکالنے سے پہلے آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ وہ کہاں گئی، وہ اکیلی لڑکی جس کا کوئی نہیں۔ ڈیڈی سے اپنی ذمہ داری پر لائے تھے، آپ کم از کم اس کی عزت رکھ لیتی۔ آپ کو ماما خدا سے خوف نہیں آیا؟ اس کی آنکھیں نم ہوئی تو نصرت کے بند ہونٹوں میں جنبش پیدا ہو گئی۔ مصطفیٰ اچانک ان کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا، لیکن تب تک وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکا تھا۔ شہروز، اس کے پیچھے جاؤ۔ اس کے جارحانہ انداز سے باہر نکلنے پر سب سے پہلے فیضان صاحب ہوش میں آئے۔ شہروز بھی اس کے انداز پر گھبرا کر اس کے پیچھے گیا۔ فیضان، میں نے کیا غلط کیا؟ میں کیا اس کی دشمن ہوں؟ اتنا زہر تھا اس کے دل میں میرے لیے؟ وہ مجھے اپنی دشمن سمجھتا تھا، اپنا دشمن کہہ رہا ہے۔ نصرت کا سکتہ ٹوٹا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کائنات کو اس سے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، بس۔ فیضان صاحب نے ان کی بات پوری کرنے سے پہلے انہیں روک دیا۔ بس کرو نصرت، اگر وہ لڑکی دولت کی لالچ ہوتی تو تمہارے کہنے پر وہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر نہ جاتی، بلکہ اس کو لے کر چلی جاتی۔ اور مصطفیٰ کی باتیں سن کر تمہیں اندازہ نہیں ہوا؟ گھر چھوڑنا تو معمولی بات ہے، کائنات اسے جان دینے کو کہتی تو شاید تمہارا بیٹا وہ بھی کر جاتا۔ تو وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ کمرے کی فرش فضا میں موبائل کی بپ بری طرح محسوس ہوئی۔ ہڑبڑا کر جینس کی جیب سے موبائل نکالا۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں اس نے کیا سنا تھا کہ اس کا رنگ تیزی سے زرد ہوا۔ فیضان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ کس کا فون تھا؟ انجانے اندیشے سر اٹھانے لگے۔ ڈیڈ، مصطفیٰ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، شہروز بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ معیز کہتے ہوئے تیزی سے باہر نکلا تو فیضان صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے، جبکہ نصرت کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ مسلسل جائے نماز پر بیٹھی اس کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ ان 2 گھنٹوں میں انہیں اپنی محبت کے نام پر کی گئی ایک ایک زیادتی بری طرح محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ کا کہا وہ ایک ایک لفظ ان کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے آنسو صاف کرتے ہوئے جائے نماز سمیٹی اور ایک نظر کوریڈور میں ڈالی جہاں وہ تینوں بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ ان تینوں نے ایک نظر انہیں دیکھ کر نظریں پھیر لی، لیکن ان کی نظروں میں چھپی ملامت پڑ چکی تھی۔ یاور، مصطفیٰ کیسا ہے؟ اپنے فیملی ڈاکٹر کو دیکھ کر فیضان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ فیضان،
میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، مصطفیٰ اب ٹھیک ہے، صرف بے ہوش ہے، 2-3 گھنٹوں میں وہ ہوش میں آ جائے گا۔ انہوں نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان سب کو مطمئن کرنا چاہا۔ ہاں، بے ہوشی میں وہ کوئی نام لے رہا تھا، انہوں نے یادداشت پر زور دیا۔ کائنات، غالباً کچھ ایسا ہی کہہ رہا تھا۔ ڈاکٹر یاور کے کہنے پر نصرت نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہاسپٹل سے باہر آ گئی۔ رات بیت چکی تھی اور سورج کی روشنی نے کئی باتیں ان پر واضح کر دی تھی، اور یاور صاحب کے منہ سے نکلنے والے الفاظ جیسے ہر کشمکش کو ختم کر دیا۔ سڑک پر گزرتی اکن گاڑیوں میں سے اپنے قریب آتی ٹیکسی کو دیکھ کر انہوں نے آواز دی۔ وہ جانتی تھی ان کی روٹھی ہوئی خوشیاں کہاں ہیں۔ دستک پر وہ تینوں بڑبڑا کر اٹھیں۔ آپ؟ آنے والی ہستی کو زینت بیگم نے حیرت سے دیکھا، جبکہ دروازے میں کھڑی نصرت بیگم کو دیکھ کر کائنات بے ساختہ سہارے کے لیے سمیرا کا ہاتھ تھاما۔ اچھا، تو کل کی پارٹی کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ فیضان صاحب نے ڈھیروں شاپرز تھامے زینب اور شہروز کو دیکھا۔ پتہ نہیں اس کو شاپنگ کا کیا خبط ہے ڈیڈ، ذرا بل تو دیکھیں۔ شہروز نے تپتے ہوئے انداز میں بل فیضان صاحب کی طرف بڑھایا۔ ماما، آپ ہی سے سمجھائیں، آرمی آفیسر کی سیلری اتنی نہیں ہوتی۔ وہ رو دینے کو تھا۔ نصرت بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ شہروز، تم اتنے کنجوس کیوں ہو؟ ان کے کہنے پر معیز اور زینب کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ ماما، اب بھی کنجوسی؟ 100 ڈریسز لے کر آئی ہے، اس سے پوچھئے کیا کل اس نے پہننے ہیں؟ ایسے ہی کل پہننے ہیں۔ کل اپنی ویڈنگ اینیورسری پر میں اپنا برائڈل لہنگا پہنوں گی۔ زینب کے چمک کر بولنے پر اس نے سر ہلایا۔ کل صرف ہماری ویڈنگ اینیورسری نہیں، مصطفیٰ اور کائنات کی بھی ہے۔ اس کو دیکھو، ایک بھی ڈریس لیا ہے اس نے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح بولا تو وہ بھی فوراً بولی، اسے شاپنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ مصطفیٰ بھائی کل اس کے لیے 7 نہیں پورے 10 ڈریسز لے کر آئے ہیں۔ زینب کے جتانے پر اپنا منہ لے کر رہ گیا۔ اور کائنات کو میری طرح کہنا نہیں پڑتا، مصطفیٰ بھائی اس کے دل کی ہر بات کو سمجھ آتے ہیں۔ زینب کے کہنے پر شہروز کان کھجانے لگا۔ بھائی اسے محبت کہتے ہیں، اور نہیں تو کیا۔ فیضان صاحب کے کہنے پر زینب نے پھر بھرپور انداز میں تائید کی تو نصرت بیگم نے پھر ساختہ اس کا چہرہ دیکھا جہاں ایک خوبصورت مسکان سجی تھی۔ بھابی، مصطفیٰ بھائی کے 6 فون آ چکے ہیں، لیکن ڈیڈ نے آپ کو بلانے سے منع کر دیا تھا۔ معیز کے بتانے پر کائنات نے بے ساختہ فیضان صاحب کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹھیک کیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں ڈانٹ کر گیا ہے، ذرا تم بھی تو غصہ دکھاؤ۔ پر بابا، غلطی میری تھی، وہ پریشانی سے بولی۔ وہ فیضان صاحب کو اب بابا کہنے لگی تھی۔ ارے ڈرنے والی کیا بات ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فیضان صاحب نے اسے حوصلہ دیا تو نصرت بیگم نے افسوس سے سر ہلایا۔ فیضان، اب آپ پوری بے جمالی والی حرکتیں کرتے ہیں، کیوں آپ کو ان کی ناراضی کو طول دے رہے ہیں؟ اگر مصطفیٰ کو غصہ آ گیا تو پھنس وہ بیچاری جائے گی، اور آپ نے بیچ میں سے ہٹ جانا ہے۔ نصرت نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ ایسے ہی پھنسے گی، ذرا تمہارے صاحبزادے کو بھی مزہ آئے۔ کائنات، خبردار جو تم نے اس کی بات سنی کیوں نہ کرے، اس نے غلط تو نہیں ڈانٹا تھا؟ ڈاکٹر ناہید نے پہلے ہی کہا تھا کائنات بہت ویک ہے، اگر لاپرواہی کرے گی تو بچے کی گروتھ میں بھی فرق آئے گا۔ اس نے صرف لاپرواہی پر ڈانٹا تھا، وہ کائنات کی بہتری کے لیے اسے برا نہیں لگا اور آپ فساد ڈلوانے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا اور میری بیٹی کا معاملہ ہے۔ ان کی بے نیازی پر وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گی اور اپنی نظریں کائنات پر جما دی جو زینب کی شاپنگ دیکھ رہی تھی۔ 1 سال کتنی جلدی بیت گیا تھا۔ اس دن جب وہ اسے لینے سمیرا کے گھر گئیں تو انہوں نے کائنات سے معافی مانگنے کے لیے خود کو پوری طرح تیار کر لیا تھا۔ انہیں اندازہ تھا کہ انہوں نے اسے جتنی تکلیف پہنچائی ہے وہ انہیں معاف نہیں کرے گی، لیکن اس وقت وہ حیران رہ گئی جب اس نے انہیں معافی مانگنے کا موقع دیے بغیر معاف کر دیا۔ انہوں نے مصطفیٰ کی خوشی کے لیے اسے اپنا لیا تھا۔ شروع میں انہوں نے اسے بے رخی اختیار کی، لیکن وہ اس سے اتنا پیار کرتی کہ وہ شرمندہ ہو جاتی۔ وہ اس کی اتنی محبت کو دکھاوا بھی نہیں مان سکتی تھی، کیونکہ یہ سب وہ مصطفیٰ یا گھر والوں کے سامنے نہیں کرتی تھی، بلکہ اکیلے میں بھی وہ ان کی ڈانٹ کھا کر بھی کچھ کیے بغیر، ماتھے پر کوئی شکن لائے بغیر ان کا ہر کام خود کرتی تھی۔ اب تو وہ اس کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر انہیں اپنا آپ ادھورا لگتا تھا۔ وہ انہیں اتنی ہی عزیز ہو گئی تھی جتنا مصطفیٰ تھا، یا شاید مصطفیٰ سے بھی زیادہ۔ اور جہاں تک مصطفیٰ کی بات ہے، اس نے تو شاید اسی دن ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا تھا جس دن انہوں نے اپنی رضامندی سے کائنات اور مصطفیٰ کی شادی کروائی تھی۔ کائنات کے لیے مصطفیٰ کی محبت کا اندازہ انہیں اس 1 سال میں ہوا تھا۔ وہ اکثر خود کائنات پر رشک کرتی تھی۔ مصطفیٰ کی آمد پر انہوں نے چونک کر گھڑی کو دیکھا جہاں 7 بج رہے تھے۔ انہیں ماضی میں کھویا 1 گھنٹہ بیت گیا تھا۔ یہیں یہ ناول اختتام پذیر ہوا۔ زندگی دھوپ تم گھنا سایہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔